أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ بقرہ آیات 150 اور 151 کی تلاوت کی. اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. ارشاد ربانی ہوا، اور اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں
تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں یعنی وہ تم پر ضرور ناحق الزام تراشی کریں گے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی کعبے کی طرف منہ کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ سامعین محترم، آیات 150 اور 151 کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اور پچھلا پروگرام اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ نے دیکھا ہو، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، یعنی تحویل قبلہ کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ آیات 144 سے لے کے 150 تک سورہ بقرہ میں تقریباً 3 مرتبہ تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا ہے۔ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے تھے، اس کی حکمت بھی پڑھ چکے تھے، یہ تیسری مرتبہ بھی اللہ پاک نے یہاں پر یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ تو اس میں مختلف حکمتیں ذکر کی گئی ہیں کہ بار بار جو اس کا حکم دیا گیا تو کہا گیا کہ اس میں تکرار نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ تو جو حکم ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، دوسری مرتبہ جو حکم ہے وہ جو اس وقت کے موجود لوگ ہیں، اور تیسری مرتبہ جو حکم ہے وہ جمی امت کو ہے۔ اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ دوسری مرتبہ جو حکم ہے وہ حرم میں نماز پڑھنے والوں کو ہے، اور تیسری مرتبہ جو یہ حکم دیا گیا یہ حرم سے باہر بھی دنیا بھر میں جو لوگ جہاں جہاں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ قبلے کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ اچھا، یہاں پر جو آیت نمبر 150 ہے، جب تیسری مرتبہ اس کا حکم دیا گیا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تکرار نہیں ہے۔ قبلے کو پھیرنے کا جو حکم ہے، قبلہ بدلنے کا جو حکم ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر 150 میں اللہ پاک اس کی حکمتیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ تحویل قبلہ کا حکم کیوں دیا ہے۔ اب ان حکمتوں کو آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو پہلی جو حکمت ہے وہ یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اتمام حجت۔ ہم نے یہ تحویل قبلہ کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہود اور عیسائیوں کے پاس تمہارے خلاف حجت باقی نہ رہے، ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود اور عیسائی اپنی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ جو بیت اللہ ہے یہ قبلہ بنایا جائے گا، یہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ جیسا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اشارات سے بھی وہ یہ بات جانتے تھے کہ قبلہ حضرت ابراہیم نے بنایا، حضرت اسماعیل نے بنایا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد والے تو ہمیشہ اسی قبلے کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اب بنو اسماعیل بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اور پھر آخری بات یہ کہ وہ یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ بنو اسماعیل سے ایک نبی آنے والے جن کی جو ہے پیروی کرنے والی ایک امت مسلمہ بپا ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر جوڑا جائے تو اس کا نتیجہ صاف یہ نکلتا ہے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے اور ان کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ اب اگر مسلمانوں کا رخ رہتا بیت المقدس کی طرف، حضور کا رخ رہتا بیت المقدس کی طرف، تو یہود کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو یہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا قبلہ وہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو قبلہ بنایا۔ تو یہ ان کے ہاتھ ایک حجت ہوتی، ایک دلیل ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اتمام حجت کر دیا، جو ان کی کتابوں میں تھا، جو ہم نے نازل کیا تھا، اسی کے مطابق ہم نے جو ہے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب یہودی بات نہیں کر سکتے آپ سے، عیسائی بات نہیں کر سکتے آپ، وہ ہیں تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہیں۔ اب بھی وہ پروپیگنڈا، انہوں نے ہر حال میں پروپیگنڈا کیا
جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تو وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جب تم بنیادی چیز میں ہمارے ساتھ ہو، یعنی بنیاد جو ایک کسی چیز کو مرکز تمہارا اور ہمارا مرکز ایک ہو گیا بیت المقدس، تو اب یہ باقی چیزوں کے اندر تم ہماری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اب وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اب جب اللہ پاک نے یہ حکم نازل کیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو اب قرآن نے بتا دیا وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اب وہ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بار بار قبلے بدلتے ہیں اور ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے، اور جو ان سے بن پڑتا تھا وہ انہوں نے کہا۔ لیکن بہرحال یہ جو تیسری مرتبہ یہاں تحویل قبلہ کی بات کی گئی تو اس کی پہلی حکمت یہ تھی اتمام حجت۔ اللہ نے جو کتابوں میں نازل کیا تھا، جو بشارت دی تھی، جو اشارات دیے تھے، جو صراحتیں کی تھی، اس کے مطابق اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا اور ان پر حجت پوری کر دی۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا الا الذین ظلموا منہم، ہاں جو ظالم لوگ ہیں وہ تو چپ نہیں کریں گے، وہ تو الزام تراشی کرتے ہی رہیں گے۔ اسی لیے ساتھ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان یہودیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ یہ تو الزام لگا رہے ہیں، یہ تو تنگ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تم ایسا کرو، میرا ڈر اپنے دل میں رکھو، میں ان کے پروپیگنڈے ختم کر دوں گا۔ جب ایک خوف خدا کا دل میں بس جاتا ہے تو پھر سارے خوف نکل جاتے ہیں، پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ اور جب بندہ اللہ کا خوف نہ رکھے تو پھر وہ جگہ جگہ ڈرتا رہتا ہے، سارے خوف اس کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے سمپل سا اس کا حل دے دیا کہ آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے، تحویل قبلہ میں آپ نے رخ بدلا ہے، لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ ہماری مانتے جائیں، جو آپ کو ہدایات ملتی جائیں، جبریل لاتے جائیں، قلب مصطفیٰ پہ اترتا جائے، مصطفیٰ آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے جائیں، آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں، پھر آپ کو نہ یہود سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہنود سے ڈرنے کی، نہ عیسائیوں سے، نہ کسی باطل قوت سے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ تو پہلی حکمت ہو گئی اتمام حجت تحویل قبلہ کی۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں۔ نعمت تمام ہو رہی ہے، دین مکمل ہو رہا ہے۔ یہ تحویل قبلہ صرف قبلے کا بدلنا نہیں ہے، یہ نعمت کا اتمام ہے۔ وہ جو بشارتیں دی جاتی تھی، وہ جو حضرت ابراہیم دعائیں کر رہے تھے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بشارتیں دے رہے تھے، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دے رہے تھے، یہ تحویل قبلہ سے جو مسلمانوں کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ صرف تحویل قبلہ نہیں ہے، یہ اتمام نعمت ہے۔ یہ اللہ نے اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دی ہے۔ وہ آخری زمانہ آ گیا ہے جس کے بعد اب کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اب ہر زمانہ محمد عربی کا زمانہ ہے، اب ہر زمانہ امت مسلمہ کا زمانہ ہے۔ یہ نعمت اللہ نے تم پہ مکمل کر دی ہے۔ نہ اب کوئی نبی آئے، نہ اب کوئی نئی کتاب آئے، نہ اب کوئی نئی شریعت آئے، نہ اب کوئی نیا حکم آئے۔ جو آنا تھا وہ مصطفیٰ پہ آ چکا، وہ تمہیں مل چکا۔ ہم نے اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کر دیا ہے۔ تو اس لیے بیت اللہ کو صرف ایک عمارت کے طور پہ نہیں لینا، ایک نشان کے طور پہ نہیں لینا، یہ اتمام نعمت ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں اس کا رخ دے دیا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دے دیا۔ اس لیے فرمایا یہ دوسری حکمت ہے تحویل قبلہ کی، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ مینارہ ہدایت ہے، یہ تیسری حکمت ہے۔ بس اب سمجھ لو جو بیت اللہ والے ہیں وہی ہدایت والے۔ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اس طرف اس طرف نہیں دیکھنا، مشرق مغرب کی بات نہیں کرنی۔ اب جو بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا وہی ہدایت پر ہوگا۔ تو یہ اعلان قبلہ جو ہے، تحویل قبلہ کا جو حکم ہے،
یہ اپنے دامن میں یہ ساری چیزیں لیے ہوئے ہے، اس لیے تیسری مرتبہ بھی اللہ نے اس کو امپوز کیا اور حکم دیا اللہ پاک نے، فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی، تمہیں ہدایت عطا کر دی۔ پھر آیت نمبر 151 ہے، اس میں فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما یہاں پر اس معنی میں ہے جیسے چنانچہ ہم اردو میں کہتے ہیں، چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے دل کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم تمہیں عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا مکمل ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہ دعا پوری ہوئی۔ آج اللہ پاک اعلان کر رہا ہے ہم نے تم میں رسول بھیج دیا۔ آیت نمبر 151، جو تم پر تلاوت بھی کرتا ہے، تمہاری زبان بھی پاک کرتا ہے، تمہارا دل بھی پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے۔ یعنی یہ مکمل پیکج ہے۔ اس یتلو میں نصاب بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، یزکیکم میں اس کی تاثیر بھی آ گئی، اور یعلم میں جو اس کی تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ سب آ گئی۔ یعنی آپ نے پڑھنا بھی ہے، آپ نے اس کی تفصیل بھی دیکھنی ہے، اور اپنے کردار کو بھی بدلنا ہے، یزکیکم۔ تو یہ ایک پورا پیکج ہے جو اس نبی کے آنے سے تمہیں ملنا ہے، اور یہ پورا پیکج لے کر نبی تشریف لا چکے ہیں۔ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب کسی چیز کا انتظار نہیں، جو آنا تھا وہ آ چکا، اور اب آپ نے اس کو فائدے کی صورت میں حاصل کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیں جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ بنو اسماعیل پر ایک خصوصی محبت اور فضل کا اظہار ہے۔ تم امی تھے، تمہیں کچھ خبر نہیں تھی، تم جانتے نہیں تھے، تمہارے رب نے تمہیں محمد مصطفیٰ عطا کر دیے، غیب کے خزانوں کے ساتھ، قرآن کے خزانے کے ساتھ انہوں نے آ کے تمہارا سارا زمانہ بدل دینا ہے، تمہارے اطوار، اخلاق، معاملات، ہر ایک میں تمہیں تعلیم عطا کرنی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کے ذریعے علم عطا کر دیا۔ تو یہ فضل ہے اللہ پاک کا۔ تو یہ آیات 150 اور 151 جو ہے اپنی تشریح و تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اب ہم وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا واشكروا لي ولا تكفرون اذكروني
صدق اللہ العظیم۔ خوش آمدید ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سامعین محترم، اس آیت نمبر 152 سے پہلے تقریباً 8 آیات ایسی گزری ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے باقاعدہ تحویل قبلہ کا حکم دیا، اور اس حکم کے بعد ظاہر ہے کہ وہ حکم جو ہے تحویل قبلہ کا صرف ایک قبلے کی تبدیلی نہیں ہے، صرف بیت اللہ کا رخ نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری اور امامت کا صحرا اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کر دیا ہے۔ تو اب جب ذمہ داری آتی ہے تو ذمہ داری کے بعد اس کا نبھانا، اس کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ ذمہ داری عطا کرنے کے بعد فوراً اللہ پاک نے کہ اب قبلہ آپ کا ہے، امامت آپ کی ہے، یہ تاج اب امت مسلمہ کے پاس ہے، یہ مقتدا بن گئی ہے، تو اس لیے ساتھ ہی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ تم نے مجھے یاد رکھنا ہے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، یہ ایک معاہدے کی شکل ہے، یہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا یاد رکھنا ہے؟ یعنی جو ذمہ داری آپ پہ قائم کی گئی ہے وہ یاد رکھنی ہے آپ نے، اس ذمہ داری کو بھلانا نہیں ہے آپ نے۔ یہ دین آپ کو عطا کیا ہے، اس دین کے ساتھ رہنا ہے، اس حق کو بلند کرنا ہے، اس حق کا پرچار کرنا ہے، اس کو اگلے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خود بھی عمل کریں، آگے اس کو پہنچا دیں۔ یہ ہے اللہ کی یاد، اصل اللہ کی یاد یہ ہے، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھنا، میری یاد رکھنا، یعنی جو میں نے حکم دیا ہے، جو دین دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ اچھا، جب یہ ہوگا اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اذکرکم میں بشارت ہے کہ جب تم میرے دین کو تھام لوگے تو میں تمہیں سربلند کر دوں گا۔ خدا کے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے میں تمہیں دنیا و آخرت میں فتح عطا کروں گا، میں تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کروں گا۔ فَاذْكُرْنِي، فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي، میرا دین تم تھام لو، یہ میری یاد کا مطلب ہے۔ اذکرکم، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں یاد رکھوں گا، یاد کروں گا، یعنی دنیا و آخرت میں تمہیں عطا کر دوں گا نعمتیں، فتح، کامیابی، نصرت، یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا۔ پھر فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرتے رہنا، میری نعمتوں کا شکر۔ اور اگر آپ اس کو اس سے جوڑ کر دیکھیں تو نعمتیں تو یوں اللہ نے بہت عطا کی، مگر سب سے بڑی نعمت ہے شریعت مصطفیٰ۔ میں نے تمہیں شریعت عطا کی ہے، تمہیں اپنی شریعت عطا کی ہے، اپنا دین عطا کیا ہے، لائف گزارنے کا ایک راستہ اور ایک وے اور صراط مستقیم تمہیں عطا کیا ہے، تو میرا شکر ادا کرتے رہنا اس پر۔ اور شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کی قدر کرے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم نے شریعت عطا کی، دین عطا کیا، اور آپ کہیں کہ مجھے شریعت کا کیا پتہ ہے۔ آج کل جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ بھائی مولانا کا کام ہے شریعت کو جانے، ہمارا کیا ہے، ہم تو آزاد لوگ ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، گزار کے چلے جائیں۔ آپ اس موقع کو نوٹ کریں، سننے والے تمام لوگ، پڑھنے والے ہم تمام لوگ، اللہ نے یہ پوری امت کو کہا ہے فَاشْكُرُوا لِي وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری دی ہوئی شریعت اور نعمتوں کا شکر کرنا، ناشکری مت کرنا۔ یہ ناشکری ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے شریعت کا کیا پتہ، اللہ نے تمہیں دی اور تمہیں نہیں پتہ، تمہیں مصطفیٰ کا امتی بنایا اور تمہیں مصطفیٰ کی شریعت کا نہیں پتہ، یہ کوئی بات ہے؟ تو اس لیے
فرمایا کہ ناشکری مت کرو، یعنی اس شریعت سے بیگانے مت ہو جاؤ۔ یہ ایسی ناشکری ہے کہ یہ تمہیں ڈبو دے گی، یہ تمہیں غرق کر دے گی، یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی، جس طرح پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ تو خدا کا قانون اٹل ہے، عزت اور نصرت چاہتے ہو تو اس کی یاد رکھو، ذمہ داری پوری کرو تو عزت والے ہو جاؤ گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر خدا کا قانون اٹل ہے، پھر عزت تمہارے حق میں نہیں آئے گی، تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ آج اس آیت کو اگر آپ رکھ کر پوری امت مسلمہ کو دیکھیں تو خدا کا عہد موجود ہے۔ جہاں جہاں اور جس جس خطے کے لوگوں نے خدا اور اس کے دین کو تھاما وہ عزیز ہوئے، عزت والے ہوئے، اور جس جس نے جہاں جہاں خدا کے دین کو گرانے کی کوشش کی یا کہیں بد عملی کی کوشش کی وہ ذلیل ہوئے اور ذلت اور خواری ان کا مقدر ہو گئی۔ یہ خدا نے تحویل قبلہ کے فوراً بعد یہ معاہدہ نازل کر دیا۔ اور سامعین محترم، آپ سورہ بقرہ میں ہم ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہود کا ذکر شروع ہوا تھا تو اللہ نے جو ان سے معاہدہ کیا تھا وہ بھی قرآن میں انہی الفاظ کے ساتھ، تقریباً ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ معاہدہ ان کا بھی ذکر کیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد رکھو کرو۔ یہ نعمت کو یاد رکھنا، دیکھیں وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو۔ جو ایلیگیشنز ان پر لگائی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی نعمت اور شریعت کو نہیں سنبھالا اور خدا کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ خدا نے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے یہود کی، کیونکہ یہیں سے تو بات شروع ہوتی ہے کہ معاہدے پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو پچھلی امت کا ذکر آیا تھا، جیسے ہی یہود کا ذکر ہوا پہلی بات یہی ہوئی کہ میری نعمت یاد کرو۔ تم نے نعمت بھلا دی، دین بھلا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان یہودیوں کا پورا ذکر کرنے کے بعد تحویل قبلہ کا ذکر آیا، اور تحویل قبلہ کے فوراً بعد آیت نمبر 152 میں وہی بات اللہ نے مسلمانوں سے بھی کی۔ وہاں تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہاں پہ ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اب تم نے یہ معاہدہ یاد رکھنا ہے، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ اس کا بنیادی خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مگر چونکہ قرآن کریم کی آیات بینات کے ہزارہا پہلو ہوتے ہیں، اس آیت کو پھر آپ جتنا پڑھتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں، اس کے نئے نئے گوشے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ذکر کا ایک گوشہ بھی اس میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ تو لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اور رب یہ کتنا استعمال ہوا قرآن کریم میں؟ بے شمار۔ عزیز، علیم، حمید، سمیع، بصیر، غفور، شکور، اللہ کے نام قرآن میں ہر صفحے پر اللہ کے نام ہی نام ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ چاہتا ہے اس کا نام لیا جائے، اللہ کے بندے اس کا ذکر کریں تاکہ ان کی قسمت چمک جائے۔ تو یادیں تو ہزاروں ہوتی ہیں، مگر سب سے بہترین یاد یاد خدا اور یاد نبی ہوتی ہے۔ تو ساتھ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرتے رہا کرو، تمہاری مجلسوں میں، تمہاری تنہائی میں، تمہاری انجمن میں، تمہارے صبح و شام میں، تمہارے حضر و سفر میں، ہر جگہ جہاں جاؤ اللہ اللہ ہو جائے، اللہ کی بات ہو جائے، اس کے رسول کی بات ہو جائے، اس کے دین کی بات ہو جائے، میرا ذکر کرتے رہو۔ عموماً مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ عموماً یہ ترجمہ کیا گیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو خدا کے ذکر کرنے والوں کا ہی خدا چرچا کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ ان کا اعلان کرو،
ان کا نام زمانے میں مشہور کرو، ان کی محبت دلوں میں، صرف نام کی شہرت نہیں. شہرت سے آج کل جو ماحول ہے شہرت کا، اس کانسیپٹ میں بات نہیں کر رہا. آج تو جتنا ذلیل کام کوئی کرتا ہے وہ اتنا مشہور ہوتا ہے. یہ جو شہرت ہے اس سے مراد ہے مقبولیت، دلوں میں گھر کر جانا، اور پھر اس پر وقت اثر انداز نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو 1000 سال ہو گئے، مگر آج بھی ابو بکر صدیق کی محبت ایک چرچا بنی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اہل بیت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شہدائے بدر، شہدائے احد. کیوں ہیں اتنے چرچے؟ یہ خدا کی یاد والے تھے. تو خدا کا ذکر ہماری مجلس بن جائے، ہماری تنہائی بن جائے. خدا کا ذکر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. اور چرچے کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی اس نعمت کو تم پہ بڑھاتا چلا جاؤں گا. اس لیے بزرگان دین نے حضور علیہ السلام کی پیروی میں اس ذکر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو حضور جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ کام یہ میرے اللہ نے کیا ہے، یہ کام یہ میرے اللہ نے کیا ہے، یہ مجھ پر اللہ کی. حضور ہر جگہ آپ دیکھیں نا، جو 40 مسنون دعائیں ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے. اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے، یعنی جہاں بھی جائیں گے حضور کوئی دعا پڑھ رہے ہیں. تو بزرگان دین نے پھر یہ لازم کیا کہ وہ نماز تہجد کی ہو، اشراق کی ہو، چاشت کی ہو، اوابید کی ہو، 5 نمازوں کے علاوہ، اور پھر اس پر مزید قرآن کریم کی تلاوت. تو آپ اسلاف کے وہ واقعات یاد کریں گے تو پھر امام نافع جو قرآن کریم کے بہت بڑے قاری ہیں، وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے اور اتنا ان کو قرآن کی محبت اور ذوق و شوق تھا کہ جب وہ بات کرتے تھے نا یا تلاوت کرتے تھے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ تلاوت تو بہت لوگ کرتے ہیں، یہ صفت آپ میں کیسے پیدا ہوئی؟ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ میرے نبی تشریف فرما ہے، اور میرے نبی نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا، اور چہرہ قریب کر کے میرے نبی نے قرآن کی تلاوت کی. امام نافع مدنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بس جب میں خواب سے اٹھا تو اس چہرہ مصطفیٰ کی خوشبو کی برکت ہے کہ بس وہ میرے قریب آیا تھا اور تلاوت میں نے سنی تھی حضور کے منہ مبارک سے. تو اب میں بات بھی کرتا ہوں تو میری بات سے خوشبو آتی ہے. یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. نیکی کی صورت میں ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، اطاعت کی صورت میں اپنے نبی کو یاد رکھنا ہے. وہ ہمیں پھر بھولتے نہیں ہیں، یعنی ان کی رحمت ہم پہ رہتی ہے اور ان کی توجہ ہم پہ رہتی ہے. تو ناشکری سے نکل کر شکر کی طرف آنا ہے، اور غفلت سے نکل کے ذکر کی طرف آنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. پروگرام کا اختتام ہوا، نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.